مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مصلیان کرام کو اور نمازیوں کو بلانے کا مسئلہ درپیش آیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مقتدی حضرات، محلے کے لوگ، مصلیان کرام، وہ ان کو کیسے معلوم چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ کوئی ایسی شکل اور صورت اختیار کی جائے کہ محلے والوں کو اطلاع ہو جائے، بستی والوں کو، کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ کون سی صورت اختیار کی جائے، وہ کون سی شکل اختیار کی جائے جس میں محلے والوں کو یہ خبر ہو جائے کہ نماز تیار ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تمام صحابہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ کسی نے یہ رائے دی کہ اونچی جگہ پر آگ جلا دی جائے اور اس آگ کی روشنی کو سب حضرات دیکھ لیں گے تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور سب مسجد میں آ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، آگ کا جلانا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اس لیے ہم اسے اختیار نہیں کر سکتے۔ کسی صحابی نے یہ تجویز پیش کی کہ اللہ کے حبیب، یہودی جو نرسنگا بجاتے ہیں اس کو ہم بجا لیں، جس طرح وہ بجاتے ہیں اپنی عبادت کے شروعات میں، اسی طرح ہم بجائیں، اس کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی تو وہ نماز کے لیے مسجد میں آئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز مسترد کر دی ہے کہہ کر کہ یہ یہودیوں کا طریقہ۔ کسی صحابی نے یہ تجویز پیش کی کہ نصارہ جو بجاتے ہیں اس کو اختیار کر لیا جائے، اس کی آواز سن کر لوگ مسجد میں آ جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز مسترد کر دی ہے کہہ کر کہ یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ اور بھی لوگوں نے تجویزیں پیش کی۔ ایک صحابی نے تجویز یہ پیش کی کہ نماز کا جب وقت ہو تو پورے محلے کا چکر لگایا جائے اور الصلاۃ جامعہ، اے لوگوں نماز تیار ہو چکی ہے، نماز کھڑی ہو چکی ہے، اس کی آواز لگائی جائے پورے محلے کے اندر۔ تو یہ تجویز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام پر لگایا گیا، لیکن اس تجویز پر عمل نہیں ہو پایا۔ حالانکہ یہ تجویز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی تھی کہ الصلاۃ جامعۃ، یہ کہہ کر محلے کا چکر لگائیں، لوگوں کو اطلاع ہو جائے گی کہ نماز تیار ہے، نماز ہونے والی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آیا، لیکن اس پر عمل نہیں ہو پایا، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس کام کے لیے منتخب بھی کر لیے گئے تھے، کیونکہ بلال کی جو آواز تھی وہ بلند بھی تھی اور آپ مؤذن بھی تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ساری تجویزیں آئیں۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا۔ خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ ناقوس وہ نصرانی جو بجاتے ہیں اس کو بولتے ہیں ناقوس، وہ جو لمبا سا ان کا ہوتا ہے نصرانیوں کا، اس کو ناقوس بولتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی نے دیکھا، عبداللہ بن زید نے، کہ وہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور وہ ناقوس بیچ رہا ہے۔ تو عبداللہ بن زید نے اس سے کہا کہ یہ ناقوس میں خریدنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا تم اس ناقوس کا کیا کرو گے؟ فرمایا ہم جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے اس کے ذریعے بلائیں گے۔ تو فرشتے نے کہا ہم تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتے ہیں۔ عبداللہ بن زید نے کہا کیا ہے؟ فرمایا تم یہ کلمات کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کے جو کلمات ہیں یہ عبداللہ بن زید کو ایک فرشتے نے خواب میں دکھ سکھائے۔ اب صبح ہوئی تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا اللہ کے حبیب میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کتنی اچھی بات، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بلانے کا جو طریقہ ہے اس میں اللہ کی وحدت بھی ہو، حضور کی رسالت کی گواہی بھی ہو، اس میں لوگوں کو نماز کے لیے ابھارا بھی جائے، نماز کیا چیز ہے یہ بھی بتایا جائے، اور اس میں بتوں سے بیزاری کا اعلان ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی توحید کے نغمے ہوں، رسالت کی باتیں ہوں، نماز کی اہمیت ہو،
حضور نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ اذان ہی کے ذریعے لوگوں کو بلائیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خواب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا تھا، اور دیگر بہت سارے حضرات نے یہی خواب دیکھا کہ اگر لوگوں کو بلانا ہے نماز کے لیے تو وہ اذان کے ذریعے بلائیں۔ اذان کی مشروعیت ہو گئی نماز کے لیے۔ اذان صرف اور صرف چند کلمات ہی نہیں ہے، اذان اسلام کا رکن اساسی، اذان اسلام کی شناخت، اذان اسلام کی پہچان۔ جس محلے والے اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم اذان بند کر دیں اور اذان کے علاوہ دوسرے طریقے سے لوگوں کو بلائیں، تو شریعت اسلامیہ کے اندر ان سے جہاد کیے جائے، ان سے قتل و قتال کیا جائے۔ اسلام کی کوئی علامت، اسلام کی کوئی شناخت، اسلام کی کوئی پہچان اگر کوئی مسلمان اس کو ترک کرے گا اور یہ کہہ کر ترک کرے گا کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے، اذان کے علاوہ دوسرے طریقے بھی بلانے کے لیے ہیں، تو ان سے اسلام یہ کہتا ہے جہاد کیا جائے گا اور ان سے قتال کیا جائے گا۔ حالانکہ آپ سمجھیں مسلمان سے قتال کرنا، اتنی اہمیت اذان کی ہے اسلام کے اندر کہ اذان اسلام کا رکن اساسی قرار دیا گیا، اور اذان کے ذریعے مسلمانوں کی پہچان، اذان کے ذریعے مسلمانوں کی شناخت، اسلام کی شناخت، اسلام کا رکن و باقی ہے وہ اذان کے ذریعے۔ اس لیے اذان، کسی بھی علاقے کے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اذان کو بند کر دیا جائے، دوسری چیزیں اختیار کر لی جائیں، شریعت اسلامیہ کے اندر ان سے جہاد کیا جائے گا، ان سے قتال کیا جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت مستمرہ ہے۔ اس لیے کیونکہ اذان ہماری پہچان ہے، مسلمانوں کی شناخت ہے۔ صرف اذان یہ اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے مسجد کے اندر، سارے مصلیان کرام مسجد میں آ جائیں، بلکہ اذان اس بات کی گواہی دے رہا ہے مؤذن کہ میں زمین پر جو کھڑا ہوں اور میں تمام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں ببانگ دہل کہ اللہ بڑا ہے اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بڑا ہے، کوئی چیز اس کے مد مقابل نہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت کو مؤذن سب کو سنا رہا ہے، اور صرف انسانوں کو نہیں، جناتوں کو بھی، چرند پرند کو بھی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچے گی اذان کے ذریعے، یہی چیزیں قیامت کے دن اس کی شفاعت کے لیے حاضر ہوں گی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کسی مؤذن نے 10-12 سال، ایک روایت میں آتا ہے 5 سال مقتدیوں کی رضا کے ساتھ اذان دی، اس کے لیے مغفرت کا پروانہ تیار کر دیا گیا۔ اذان صرف نماز کی کھڑے ہونے کا اعلان نہیں ہے، اذان صرف اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ محلے کی مسجد میں نماز کھڑی ہونے والی آپ حضرات آ جائیں، بلکہ اذان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ جو مؤذن مسجد کے اندر یہ گنگنا رہا ہے گیت، وہ سارے لوگوں کو بتا رہا ہے، سنا رہا ہے، اور دنیا کی ہر مخلوق اذان کو سنتی ہے۔ جانور اذان کو سنیں گے، چرند پرند اذان کو سنیں گے، جنات اذان کو سنیں گے، انسان اذان کو سنیں گے۔ اذان اسلام کا مرکزی نقطہ نظر ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی کے ساتھ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی مؤذن دے رہا ہے کہ لوگوں میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ بات مؤذن کہتا ہے، میں کہہ رہا ہوں، سارے لوگ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حبیب کی رسالت کے مقابلے میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں ہمیں کسی کی نبوت پسند نہیں ہے، کسی کی رسالت کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے سوائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ مؤذن گواہی دے رہا ہے مسجد میں کھڑا ہو، اور یہ بتا رہا ہے کہ جنات اس کو سن لیں، محلے کے لوگ سن لیں، کفار سن لیں، بچے سنیں، بوڑھے سنیں، عورتیں سنیں، دنیا کی ہر مخلوق یہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد، اللہ کی توحید کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے۔ اذان اتنی اہم اگر نہیں ہوتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مشورہ کیوں کرتے صحابہ سے کہ مسلیان کو، نمازیوں کو جمع کرنے کی کیا ترتیب بنائی جائے؟ سب نے الگ الگ مشورے دیے، لیکن مشورے جو طے پایا گیا وہ یہ تھا کہ ہم اذان کے کلمات کہیں گے اور اس کے ذریعے لوگوں کو بلائیں گے۔ اللہ کی وحدانیت، حضور کی رسالت کے بعد اذان صرف 2 کلموں کا نام نہیں،
اس کے بعد حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آؤ، اذان میں یہ کلمہ بھی ہے، نماز کی طرف آؤ۔ اللہ کا منادی جب لوگوں کو یہ کہے کہ تم نماز کی طرف آؤ، اللہ جو خالق ہے، اللہ جو قادر ہے، ہر چیز پر اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی مضبوط گرفت ہے، جب اس کو پکارنے والا، جب اس کا مؤذن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، پھر ہم کس اور چیز کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ نماز کا اعلان، اذان اس بات کا اعلان ہے کہ پورے محلے کے اندر اذان ہونے کے بعد سناٹا ہو جانا چاہیے، سوائے مسجدوں کے اندر بھیڑ ہونی چاہیے۔ یہ اذان کا ایک نقطہ نظر ہے، جہاں اذان ہونے کے بعد حی علی الصلاۃ کہنے کے بعد محلے کے لڑکے کھڑے ہوں، حی علی الصلاۃ کہنے کے بعد باتیں چل رہی ہوں، حی علی الصلاۃ کہنے کے بعد مستورات باہر بیٹھی ہوں، حی علی الصلاۃ کہنے کے بعد لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں، تو آپ بتائیں کتنی گمراہی کا سبب مسلمانوں کے لیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے نماز کی طرف آؤ، اللہ بلا رہے نماز کی طرف، کوئی وزیر، کوئی بڑے عہدیدار، کوئی بڑا منصب اگر کسی شخص کو بلائے اور یہ میسج کر دے کہ آپ کو فلاں جگہ فلاں وقت پر حاضر ہونا ہے، تو وہ انسان سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے گا، اپنی وضاقتہ بھی اچھی کرے گا، اپنے لباس بھی مزین کرے گا اور اچھی خوشبو استعمال کرے گا کہ فلاں بڑے عہدے پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس نے مجھے بلایا ہے، بڑے منصب پر جو شخص فائز ہے اس نے مجھے بلایا ہے، کہیں اس کی محفل میں اگر میں جاؤں، اس کی مجلس میں اگر میں جاؤں تو میرے لب و لہجے سے گستاخی نہ ہو جائے، میری وضاقتہ ایسی نہ ہو کہ وہ جس نے مجھے بلایا کہ مجھ سے ناراض ہو اور میرے خلاف فیصلہ کرا، میرا لباس بھی اچھا ہو، یہاں تک کہ بال تک سنوار کر جاتا ہے آدمی جب اس کو کسی بڑے عہدے والا شخص بلاتا ہے، بڑے منصب والا شخص بلاتا ہے، تو وہ لباس بھی اچھا رکھتا ہے، اپنی وضاقتہ بھی اچھی رکھتا ہے، اچھا لباس پہنے گا، جا کے حاضر ہو جائے گا، جب وہاں سے آواز آئے گی فلاں کو بھیج دو تو وہ اندر جائے گا، ادب کے لہجے میں کھڑا ہو کر اپنی بات رکھے گا۔ ساری دنیا کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، سلاطینوں کا سلطان، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہتے چھین لیتا ہے، تؤتی الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہتے عطا کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا سلطان جب مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے تو مسلمانوں کے کانوں پر جوں نہیں رنگتی، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ ایک دنیا دار کے پاس جب ہم جائیں تو ہماری وضاقتہ اچھی ہو، لباس بھی اچھا ہو، ہم آراستہ ہو، پیراستہ ہو، مزین ہو، لیکن جب ہم وحدہ لا شریکہ کی مجلس میں آئیں تو ہم سو کر جیسی ہم اٹھے تھے ویسی آ جائیں، جیسے ہم سو کر اٹھے ویسی ہمارے کانوں میں آواز پڑی ویسی آ جائیں۔ مجھے بتاؤ، وہ لباس جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی بڑے عہدیدار کے پاس جاؤں گا، لباس اچھا ہونا چاہیے، پھر ایسا لباس پہن کر آپ مسجد میں کیسے آ جاتے؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سلطانوں کا سلطان ہے، کیا مسلمانوں کو اس اللہ سے شرم نہیں آتی؟ کیا وہ اللہ کے خوف سے بے خبر ہو گئے کہ ہم سلطانوں کے سلطان کی مجلس میں آئے اذان سن کر؟ ہماری وضاقتہ کیسی ہونی چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، آداب کیا ہے مسجد میں آنے کے، مجلس کے آداب کیا ہے، ہم کیسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگے، وہ ہماری کیسے سنے، یہ آداب مسلمانوں کو نہیں سیکھنا چاہیے؟ جب بڑے منصب والا شخص بلائے تو اپنی ٹوپی بھی اچھی ہو، چپلیں بھی اچھی ہو، کرتا بھی اچھا ہو، جب اللہ تعالیٰ بلائے تو منہ دھویا اور اٹھ کر سیدھے مسجد میں آ گئے۔ نہ لباس صحیح، وہ لباس مسلمان پہن کر مسجد میں آتا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ یہ لباس پہن کر کسی شادی میں چلے جاؤ گے، کسی پروگرام میں چلے جاؤ گے، وہ کہے گا نہیں، یہ لباس پہن کر شادی میں ہم کیوں جائیں؟ شادی میں جائیں گے تو اچھا لباس پہن کر جائیں گے۔ جس لباس پہن کر مسلمان شادی میں شرکت نہیں کر سکتا، کسی تقریبات میں جا نہیں سکتا، اگر وہ مسجد میں وہ لباس پہن کر آ رہا ہے تو اس کی نماز ہو کیسے جاتی؟ اس کی نماز قبول کیسے ہو جاتی؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اتنا ذلیل سمجھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نے اتنا کمتر سمجھ رکھا ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے مجلس میں وہ آ رہا ہے، محفل میں وہ آ رہا ہے اور وہ لباس پہن کر آ رہا ہے جو لباس وہ کسی شادی میں پہن کر نہیں جا سکتا۔ پورا قرآن اٹھا لیں، 8واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اللہ فرماتا ہے ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو آراستہ پیراستہ کرو۔
ہر نماز کے وقت اپنے آپ کی وضاقت اچھی رکھو، ہر نماز کے وقت لباس صاف ستھرا رکھو۔ جب تک آپ کا لباس صاف ستھرا نہیں ہوگا، بدن صاف ستھرا نہیں ہوگا، آپ کی نماز آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے۔ اذان صرف اور صرف اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ چلو مسلمانوں مسجد میں نماز کھڑی ہو گئی ہے، بلکہ اس بات کا بھی اعلان ہے، اے لوگوں نماز کی طرف آؤ جس طرح صحابہ نماز کی طرف دوڑا کرتے تھے۔ حی علی الصلاۃ کی صدا جب ان کے کانوں میں پڑتی تھی تو جس کام میں صحابہ مشغول ہوتے تھے اس کام کو فوراً ترک کیا اور سیدھے نماز کی طرف دوڑے۔ پوری دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم کامران ہو جائیں، ہماری زندگی میں کامیابی و کامرانی کے مراحل ہم طے کر کے جائیں، ہماری اولادیں کامیاب ہوں، ہم کامیاب ہوں، بھائی کامیاب ہوں، خاندان والے قوم والے کامیاب ہوں۔ لیکن مؤذن کیا کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ کے بعد؟ حی علی الفلاح، اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ۔ معلوم یہ چلا دنیا کی جتنی بھی کامیابی ہیں وہ صرف دکھاوا ہے، اصل کامیابی اللہ کی نماز کی طرف پلٹنا۔ حی علی الفلاح، اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ کو معلوم تھا کہ پوری دنیا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان کا ایمان اور مسلمانوں کا دل اس قدر میلا ہو جائے گا کہ وہ دکان کو کامیابی سمجھے گا، وہ بزنس کو کامیابی سمجھے گا، تجارت کو کامیابی سمجھے گا، وہ سمجھے گا عہدہ اور منصب کامیابی کی ضمانت اور علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس رویے کو ختم کر دیا اور کہا حی علی الفلاح، اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، یعنی نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف۔ جس بستی کے اندر اذان ہو رہی ہو، جس بستی کے محلے کے اندر اذان ہو رہی ہو، مؤذن اللہ کا نام پکار رہا ہو اور وہ کہہ رہا حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، یہ مؤذن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس فرشتے کو دیے ہوئے الفاظ ہیں جو خواب میں عبداللہ بن زید کے آیا تھا۔ معلوم یہ چلا کہ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ کلمات جو تمہیں دیے جا رہے ہیں یہ مومن کے کامیابی کی ضمانت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی برکت کے فیصلے رکھے ہیں، جتنے بھی برکت کے فیصلے ہیں، سنتوں کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا، سنتوں کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا 100 بار، یہ برکت، اس میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس سے اگر سنتوں کے بعد سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں 100 بار، اس میں رزق میں برکت ہوتی۔ لیکن جانتے ہو کون سے رزق میں برکت ہوتی؟ حرام رزق میں نہیں ہوتی، حلال رزق میں ہوتی۔ حرام رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ حرام رزق لے آئے، حرام روزی کمائیں، کسی کو دھوکہ دے کر، فراڈ کر کر، اس کو اپنی باتوں میں پھنسا کر، جینا اس کا دشوار کر کر چند پیسے آپ کما لائیں، آپ اپنی پیشانی سے زمین پر نشان کر دیں، 1% اس میں برکت نہیں ہو۔ برکت تو حلال پیسوں میں، اللہ کے جتنے وعدے وہ حلال کے ساتھ ہے، حرام کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں حرام پیسوں سے عمرہ کرنے کبھی نہیں جاؤ، حج کرنے کبھی نہیں۔ کیوں جا رہا ہے آپ؟ کیا نبی نے آپ کو بلایا عمرہ کرنے آؤ ہم حرام پیسوں سے حج کرنے؟ جو شخص حرام پیسوں سے حج و عمرہ کرے گا اس کا 1% فائدہ نہیں ہونے والا۔ برکتیں ساری کی ساری حلال میں، حرام میں نہیں ہے۔ حرام میں کوئی برکت نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض کتنے بڑے اللہ والے ہیں، ان کا ایک بیٹا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا اشرفیوں کے بدلے اشرفیاں خریدتے تھے لوگ، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، تو جس میں کھوٹ رہتا تھا اس کو خریدتے تھے، اس کا کھوٹ نکالتے تھے۔ فضیل بن عیاض کا جو بیٹا تھا وہ اشرفیوں کے بدلے اشرفی خرید رہا۔ فضیل بن عیاض اس کے پاس آئے تو دیکھا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، وہ اشرفیوں کے جو سکے ہوتے ہیں درہم کے، اس میں مٹی لگ جاتی، اس کو وہ اپنے کپڑے سے صاف کر کر تول میں رکھ رہا۔ فضیل بن عیاض اسے دیکھ رہے ہیں کہ مٹی صاف کر کے تول میں رکھتا جا رہا۔ فضیل بن عیاض نے کہا بیٹا اس کو کیوں تم صاف کر رہا ہو مٹی کو؟ فرمایا ابا جان اس لیے صاف کر رہا ہوں کہ یہ مٹی کہیں تول میں نہ چلی جائے، یہ مٹی کہیں تول میں نہ چلی جائے، وہ مٹی جو درہم پر لگی ہوئی ہے۔ فضیل بن عیاض کا بیٹا کہتا، فضیل بن عیاض کو نے اپنے بیٹے کو حدیث سنائی کہ بیٹا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص ناپ تول میں اس طرح کا رویہ اختیار کرے جو تم کر رہے ہو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیا جائے۔
حرام پیسوں سے عمرہ کرنا، حرام پیسوں سے حج کرنا، اس کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے۔ یہاں سروں سے پہلے دل کا سودا ہے اسلام کے اندر۔ آپ سے سر نہیں مانگے جا رہے ہیں کہ آپ سر دے دو اپنے، آپ سے دل مانگا جا رہا ہے۔ آپ نے حضور کی سیرت سے کیا سیکھا؟ لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ سیکھا، چھوٹوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے ڈھنگ سیکھا، بڑوں سے کس لہجے میں بات کی جاتی ہے سیکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور کس طرح رویہ اختیار کرتے تھے، فرمانے لگے ان کے خادم انس سے پوچھو کہ وہ کیسا رویہ اختیار کرتے تھے۔ انس کے پاس صحابہ گئے، پوچھا انس حضور کیسے تھے؟ فرمایا 10 سال میں ان کی خدمت میں رہا، میں نے کبھی انہیں چی و جبی نہیں دیکھا، کبھی میں نے انہیں ترشرو نہیں دیکھا۔ یہ حضور کی سیرت نے بتایا ہے کہ تمہیں کس موقع پر کیا کام کرنا ہے۔ ایک فضیل بن عیاض کا بیٹا اشرفی سے مٹی صاف کر کر قوم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا اس دین کی بنیاد ہے۔ اللہ سے نہیں ڈرتے تو کچھ بھی کرتے پھرو، اور اللہ سے اگر ڈر رہے ہو تو کوئی بات ہی، پھر مذہب اسلام کا مزہ ہے۔ اس لیے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی کہاں ہے؟ نماز کے اندر۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو دونوں برائیوں سے بچاتی ہے، چھوٹی برائیوں سے بھی بچاتی ہے، بڑی برائیوں سے بھی بچاتی ہے۔ پھر مؤذن کہتا ہے آخر میں لا الہ الا اللہ، اور فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم، اقامت میں قد قامت الصلاۃ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، لوگوں نماز ہو گئی۔ مؤذن کہہ رہا لا الہ الا اللہ، پھر آخر میں مؤذن کہتا ہے لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار شروع ہوا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار آخری اذان پہ بھی ختم ہوا۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ توحید اسلام کی جڑ ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ غیر عقیدے نہ ملا دیے جائیں، شرک کی آمیزش نہیں ہو، کسی اور طرح کے گناہ کی آمیزش نہیں ہو، توحید باقی رہے گی، رسالت باقی رہے گی، اور بھی عقائد باقی رہیں گے۔ تو اذان جو ہے یہ صرف مقتدیوں کو بلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اذان اسلام کی روح ہے۔ اذان کے جو کلمات ہیں، اذان کے جو الفاظ ہیں، مؤذن جو پکار رہا ہے اس کے اندر روحانیت چھپی ہوئی ہے کہ مسجد میں کس طرح آنا ہے، مسجد میں کس طرح بیٹھنا ہے، مسجد میں کس طرح رہنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اذان جب مشروع ہوئی تو اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا طریقہ قرار پایا، جو آج تک جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔